بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 31۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ توضیح، حصہ نحو، توضیح کتاب کی خصوصیت۔ توضیح کا خطبہ چل رہا تھا۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے حمد و صلاۃ کے لیے نایاب الفاظ استعمال کیے، اس کے بعد پھر اپنی کتاب کا منہج بیان کیا۔ آج کے سبق میں وہ اپنی کتاب توضیح کی خصوصیات کا ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ذکر کرتے ہیں، اور پھر اگلے سبق میں اس پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تشریحات کی ہے وہ ذکر کریں گے۔ وَعْلَمْ أَنِّي لَمَّا سَوَّدْتُ كِتَابَ التَّنْقِيحِ وَسَارَعَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ إِلَى انتساخه ومباحثته وانتشر النسخ في بعض الأطراف ثم بعد ذلك وقع فيه قليل من التغيرات وشيء من المحو والإثبات، فكتبت في هذا الشرح عبارة المتن على النمط الذي تقرر عندي لتغير النسخ المكتوبة قبل ذلك التغير إلى هذا النمط، ثم لما تيسر إتمامه وفز بالاختتام ختامه مشتملا على تعريفات وحجج مؤسسة على قواعد المعقول وتفريعات مرصصة بعد ضبط الأصول وترتيب أنيق لم يسبقني على مثله أحد، مع تدقيقات غامزة لم يبلغ واحد من فرسان هذا العلم إلى هذا الأمد، وسميت هذا الكتاب بالتوضيح في حل غوامض التنقيح، والله تعالى مسؤول ان يعصم عن الخطأ والخلل کلامنا وعن السهو والزلل اقلامنا واقدامنا۔ فرماتے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جان لیجئے کہ جب میں نے کتاب التنقیح کا مقدمہ لکھا، کتاب التنقیح کا مسودہ لکھا، التنقیح فی علم الاصول، وسارع بعض الاصحاب الى انتساخه ومباحثته، اور بعض شاگردوں نے جلدی اس کے لیے اپنا نسخہ بنایا، اور پھر اس میں اس کے تکرار اور اس کے بیس مباحثے میں لگ گئے۔ وانتشر النسخ فی بعض الاطراف، اور جس کی وجہ سے اس کے نسخے بعض اطراف میں پھیل گئے۔ ثم بعد ذلك وقع فيه قلیل من التغیرات، پھر اس کے بعد اس کتاب میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوئی اور کچھ کاٹنا اور کچھ اضافہ اس میں واقع ہوا۔ فکتب، تو پس میں نے لکھا اس شرح میں متن کی عبارت کو اس طریقے پر جو میرے نزدیک بالآخر مقرر ہے، تاکہ دیگر نسخوں کو بھی تبدیل کیا جائے جو اس تبدیلی سے پہلے لکھے گئے ہیں، اس طرز کی طرف۔ تنقیح الاصول کتاب علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے پہلے لکھی تھی، پھر اس کی شرح توضیح لکھی، لیکن جب کتاب التنقیح مصنف نے لکھ لی تو اس کے بعد اس کے قدردان بہت تھے، اور مصنف کے شاگردوں نے اس کے اپنے لیے نسخے بنائے اور اس کے تکرار میں، اس کے پڑھنے میں لگ گئے، جس کی وجہ سے اس کے جو ابتدائی نسخے تھے وہ پھیل گئے بعض اطراف میں، اور چونکہ مصنف اس پر نظر ثانی کر رہے تھے اور بعض جگہوں میں انہوں نے تصحیحات کر رہے تھے، تو اس لیے اس میں کچھ تبدیلیاں واقع ہو گئی اور کچھ کاٹنا اور کچھ اثبات واقع ہو گیا۔ یہ تقریباً تمام مصنفین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر تصنیف جب تیار ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری باتیں چلتی رہتی ہیں، تو ایک مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو شروع میں اس کا ایک نسخہ ہوتا ہے، بعد میں اس میں تبدیلیاں وغیرہ کرتا ہے۔ تو اس طرح علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ میں تنقیح الاصول لکھی، لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں واقع ہو گئی۔ تو اب علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ جب بعد میں اس کی شرح لکھ رہا تھا تو اس میں متن کو بھی دوبارہ نظر ثانی کر کے اس کو مقرر کر دیا کہ کیسا متن ہونا چاہیے، تو لہٰذا میرے نزدیک جو مقرر متن تھا وہ متن پھر میں نے شرح میں درج کر دیا، اور یہ اس لیے کیا تاکہ جن حضرات کے پاس وہ پہلا نسخہ ہے تو ان نسخوں میں بھی اس کے مطابق تبدیلی کریں۔ تو اس عبارت میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے 3 باتیں بیان کی۔ ایک تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تنقیح الاصول کے مختلف نسخے تھے، تو لہٰذا اور یہ ایک طے شدہ بات ہے نسخوں اور مخطوطات کے بارے میں کہ
جو نسخہ مصنف کا بعد والا ہے اور اس میں تصحیحات کی گئی ہے تو اس نسخے کو بنیاد بنانا چاہیے، اور جو پہلے لکھا گیا نسخہ ہے اس کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری بات، علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے یہ بات ذکر کی کہ توضیح لکھتے وقت پھر متن پر میں نے نظر ثانی کی اور تنقیح کو جس طرح ہونا چاہیے اس کے مطابق میں نے لکھا۔ اس سے پہلے بھی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا تھا کہ یہاں نسخوں میں اختلاف ہے، بعض نسخوں میں وبعد فین العبد الضعیف یہ ہے اور بعض نسخوں میں یہ نہیں ہے۔ اس طرح آگے بھی آ جائے گا کہ بعض نسخوں میں اس طرح یہاں یہ ہے، بعض نسخوں میں یہ ہے، اور ہم اگر توضیح تلوی کو دیکھ لیں تو اس کے نسخوں میں اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ اب الحمدللہ بعض نسخے چھپے ہیں جس میں انہوں نے متن کی تنقیح کی اور متن میں کیا الفاظ ہے اس کو جو درست ہے وہ اس کے بارے میں بتایا ہے۔ لیکن بہرحال ایسا بہت سارے کتابوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو لہٰذا اور بیروت سے جو چھپنے والی کتاب ہے اس میں جو نسخوں کے فرق ہے وہ حاشیے میں ذکر بھی کیے جاتے ہیں، تو اس طرح یہ ہونا چاہیے کہ جو نسخوں کے فروق ہے اس کو ذکر کرنا چاہیے۔ پیچھے ایک لفظ آیا تھا نسخۃ المقروءۃ عند المصنف، اور ایک بعض جگہ میں آیا تھا مقررۃ عند المصنف، تو بظاہر اس لفظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی مقررہ کا لفظ ہے، کیونکہ یہاں مصنف یہاں کہتے ہیں تقرر عندی، جو میرے نزدیک مقرر ہے اور پکا ہے اور درست ہے، ثابت ہے، وہ میں نے اس میں درج کر دیا ہے۔ آگے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ثم لما تیسر اتمامہ، پھر جب یہ کتاب مکمل ہو گئی، یعنی توضیح جو تنقیح کی شرح ہے وہ مکمل ہو گئی، وفز بالاختتام ختامہ، اور اختتام کے ساتھ اس کی جو مہر ہے وہ ہٹا دی گئی، تو یہ کتاب مشتمل تھی ایسے تعریفات پر اور ایسی دلیلوں پر جو علم معقول کے قواعد پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور ایسے تفریعات پر مشتمل تھی جس کو مضبوط کیا گیا تھا اصول کے ضبط کرنے کے بعد، اور ایسی ایک ترتیب پر یہ کتاب مشتمل تھی جو انیق تھی، خوبصورت تھی، اور لم یسبقنی علی مثلہ احد، مجھ سے پہلے کس نے ایسی ترتیب اور ایسی یعنی مباحث ذکر نہیں کیے ہیں۔ مع تدقیقات غامضۃ، ساتھ ساتھ اس میں ایسے مشکل باریک باتیں ہیں، لم یبلغ واحد من فرسان ھذا العلم الی ھذا الامد، کہ اس علم کے جو شہسوار ہیں وہ ابھی تک ان میں سے کوئی بھی اس مقام تک نہیں پہنچا۔ وسمیت ھذا الکتاب، اور میں نے اس کتاب کا نام توضیح رکھا، فی حل غوامض التنقیح، تنقیح کے مشکل مضامین کے حل کے لیے توضیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خطا سے اور خلل سے ہمارے کلام کو محفوظ کرے، اور سہو سے اور غلطی سے ہمارے قلموں کو اور ہمارے قدموں کو محفوظ کرے۔ اس عبارت میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے توضیح کی خصوصیات ذکر کی کہ جب یہ کتاب مکمل ہو گئی اور اس کی مہر ہٹا دی گئی، یعنی لوگوں کو اس کے پڑھنے کی اجازت مل گئی، تو اس میں ایسی تعریفات اور حجتیں موجود تھی جو علم معقول کے قواعد پر مشتمل ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا اس کتاب کی خصوصیت کے بارے میں کہ توضیح تلوی جو لکھی گئی ہے یہ اصول فقہ کا وہ طرز ہے جو عقلی انداز سے اور معقولی اور منطقی انداز سے لکھی گئی ہے، اور جتنے بھی مباحث اس کو مرتب انداز میں ذکر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو لہٰذا علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو تعریفات ہیں، اس میں جو حجتیں ہیں، اس کی بنیاد علم معقول پر ہے، یعنی علم منطق پر۔ دوسری جو خصوصیت ہے کہ ایسے تفریعات ہیں کہ ضبط اصول کے بعد وہ مضبوط ہے، یعنی اصول کو اور قواعد کو منضبط کرنے کے بعد پھر اس پر تفریعات بھی ذکر کی گئی ہے، اور وہ تفریعات اس پہ صحیح طریقے سے فٹ آتی ہے اور صحیح طریقے سے منضبط ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو اس کتاب کی خصوصیت ذکر کی ہے اس کی نادر ترتیب ہے، خوبصورت ترتیب ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی کتاب سے پہلے احناف کی جو کتابیں تھیں، اصول بزدوی ہے یا اصول سرخسی ہے یا الفصول فی الاصول ہے، جو متقدمین کی کتابیں تھیں اصول کرخی ہے اور دبوسی رحمۃ اللہ کی کتابیں،
تو اس میں ترتیب نہیں تھی، اور ان کتابوں میں ترتیب نہ ہونا یہ اس کے لیے عیب کی بات نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں جو اہل علم تھے وہ دقیق چیزوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے تھے، اس لیے ان کا انداز سخت ہوتا تھا اور بظاہر غیر مرتب ہوتا تھا. لیکن بعد کے آنے والوں کے لیے ترتیب کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو وہ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے، اس لیے بعد کی کتابوں میں ترتیب کا خیال رکھا گیا. تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ اس کتاب کو ہم نے مرتب کیا ہے خوبصورت انداز میں، اور جب ہم آگے جا کر ابحاث شروع کریں گے تو اس میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ خود بتائیں گے کہ اس مقام کو علامہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ ترتیب درست نہیں ہے، اس کو اس انداز میں ذکر کرنا چاہیے، وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ. 4 نمبر خصوصیت یہ ذکر کی ہے کہ اس میں ایسے نادر تحقیقات ہیں جو ابھی تک کسی نے بیان نہیں کیے. اس فن کے جو شہسوار ہے وہ ابھی تک اس تحقیقات کی طرف نہیں پہنچا ہے. اور یہ بات بھی واقعی ایسا ہے کہ جب ہم کتاب شروع کریں گے تو جگہ جگہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرمائیں گے ھذا الفرق قد تفردت به، اور یہ چیز صرف میں نے ذکر کی ہے، اس سے پہلے کسی نے ذکر نہیں کی. واقعی بہت ساری جگہوں میں ایسا ہے کہ بعض جگہوں میں ایک مسلسل ایک بات چلی آ رہی ہوتی ہے، ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب ذکر کیا جاتا ہے، اس طرح ہر کتاب میں تقریباً وہی ہوتا ہے. لیکن علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے دوبارہ اس پر غور کیا اور اس کا ایسا جواب دیا جو اس سے پہلے کسی نے بھی جواب نہیں دیا. یا مثلاً اگر کوئی ہم نے اصول ذکر کیا ہے اور وہ اصول غلط ہے تو اس میں ایسا نادر نقطہ بیان کیا کہ یہ اصول اس طرح ہونا چاہیے، اور اس کو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. اور یہ دیکھتے ہیں کہ بعد کی کتابوں میں بھی وہ بات اگر منقول ہے تو وہ توضیح کی بنیاد پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات چونکہ صرف توضیح میں تھی، اس لیے اس حوالے سے بعد کی کتابوں میں ذکر کی جاتی ہے. تو 4 نمبر پر ایسے تحقیقات پر یہ کتاب مشتمل ہے جو ابھی تک کسی نے بیان نہیں کی. 5ویں نمبر پر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے خود کتاب کا نام بھی بیان کر دیا کہ اس کتاب کا نام ہے التوضیح فی حل غوامض التنقیح. تنقیح کتاب کے جو مشکل مضامین ہیں اس کے حل کے لیے ہے یہ توضیح. اور آگے 6 نمبر پر دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم خطا سے اور غلطی سے پاک نہیں ہے، اللہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے ہمارے کلام کو خطا اور غلطی سے محفوظ کرے، اور سہو اور زلل سے ہمارے قلموں کو اور ہمارے قدموں کو محفوظ کرے. ان 2 عبارتوں کو، ان 2 پیراگرافوں کی پہلے ہم نے ذکر کیا جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی عبارت ہے. ان مقامات کی تشریح علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے بھی کی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں ذکر کریں گے.